السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ اس کی تیسری مجلس ہے، اور الحمدللہ ہر بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہماری یہ مجلس کتاب و سنت کو سمجھنے اور سمجھانے کی لگائی جاتی ہے، اور یہ اس طرح کی مجالس بڑی مبارک مجالس ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی مجلسوں میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ زمین میں ایسی مجالس کو تلاش کریں، اور جب وہ ایسی مجالس میں سے کسی ایک مجلس کو پا لیتے ہیں، کوئی ایسی مجلس جس میں کتاب اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا معاملہ چلتا ہے، تو وہاں جتنے فرشتے ہیں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک کے اوپر ایک اپنے پروں کو رکھنا شروع کرتے ہیں، اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانکنا شروع کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ سب سے پہلے اپنا پر رکھتا ہے، اس کے بعد دوسرا فرشتہ رکھتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، اس طریقے سے پر کی جو ہائٹ ہے یہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں موجود اور شامل تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، ایک ایسا آدمی بھی تھا جو غلطی سے آ کر کے بیٹھ گیا تھا، سیکھنا سکھانا، شریعت کی تعلیم لینا اور دینا یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کی مجلس میں وہ شامل ہوا ہے، ان لوگوں کے مجلس میں شامل ہونے والا اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کتاب کو ہم نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی ایسی کتاب جس میں عام مسلمانوں کے لیے، علماء کے لیے نہیں، طلباء کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، ضروری دروس، اسلام کی ضروری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے قبل کے درس میں ہم نے الدرس الاول پر بات کی تھی، پہلا درس کیا تھا؟ پہلے درس کا نام شیخ نے لکھا ہے سورۃ الفاتحہ وقصار السور، یعنی سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ شیخ نے یہ لکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ اور ان چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کی ابتدا اذا زلزلت الارض زلزالہا سے ہوتی ہے، وہاں سے لے کر کے سورۃ الناس تک کی جتنی صورتیں ہیں ان کو چھوٹی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو شیخ نے یہ لکھا تھا کہ ان تمام صورتوں کی تلقین کروائی جائے، عوام کو اس کا صحیح طریقہ پڑھنے کا سکھلایا جائے، پھر ان کو کریکٹ کیا جائے، پھر ان کو یاد کروایا جائے، پھر اس کے بعد جو ضروری باتیں ہیں ان صورتوں میں ان کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے۔ تو میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہر مسجد میں یہ انتظام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بڑے لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی قرات، بڑے اور جو مرد حضرات مسجد میں آتے ہیں ان کی تلاوت کیسے درست کی جائے، اس کے لیے ایک مدرس کا مقرر کرنا ضروری ہے، ایک استاد کا ہونا ضروری ہے، اور ایک خاص وقت میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس حلقے میں شامل ہوں، ان کے درس میں شامل ہو، اور فرداً ہر ایک آدمی ان میں سے پہلے تو وہ جو مدرس ہوں گے وہ مان لیجیے سورۃ الفاتحہ سے شروعات ہوگی، اور آج ہمارے درس کا موضوع بھی سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو وہ جو مدرس ہوں گے وہ پڑھ کر کے پہلے سنائیں گے کہ کیسے آپ کو پڑھنی ہے، پھر جو عوام ہوگی وہ اس کو کاپی کرے گی، انہی کی طرح اس کی قرات کرے گی، پھر اس کے بعد فرداً انڈیویجلی جو مدرس ہوں گے وہ ہر ایک آدمی کی تصحیح کریں گے، اس کو کریکٹ کریں گے کہ آپ نے فلاں جگہ غلطی کی، فلاں جگہ آپ نے غلط پڑھ دیا ہے، اس کو ایسے صحیح پڑھنا ہے۔
تو یہ کام مساجد میں ہونا چاہیے، اور مسجدوں کے ذمہ داروں کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے حلقات کا، اس طرح کی مجالس کا اہتمام کریں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں سورۃ الفاتحہ کو آپ کو پڑھواؤں اور پھر ہر ایک کو درست کرواؤں۔ یہ مقامی علماء کا کام، یعنی جو مستقل ہوتے ہیں ان کا یہ، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے بڑا لمبا زمانہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن آج کے درس میں جو اخیر والا کام ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پڑھ کر کے سنایا جائے، پھر دوسرا ان کی تصحیح کی جائے، کریکشن کیا جائے، پھر تیسرا ان کو یاد کروایا جائے۔ یہ تینوں کام آپ مسجد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو کام ہے کہ ان صورتوں میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے اس کو ایکسپلین کیا جائے، یا ان صورتوں کی مختصر تفسیر عوام کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ وہ نماز میں جن صورتوں کی تلاوت کریں ان کا ایک ان صورتوں کے تعلق سے ایک مضمون، ان صورتوں کی ایک سمری ان کے ذہن میں ہو کہ ہاں اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے یہ باتیں فرمائی۔ اس لیے ہمارا یہ طریقہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع کریں اس مجلس میں، اور پھر اس کے بعد سورۃ الناس سے شروع کریں۔ پہلے سورۃ الفاتحہ آج کی مجلس میں، اگلی مجلس میں سورۃ الناس، اور وہاں سے ایک ایک کر کے سورہ زلزال تک، اذا زلزلت الارض زلزالہا تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ پر گفتگو کریں گے، اور دوسری صورتوں کی بنسبت سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر آج میں کروں گا یہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہوگی، تھوڑی سی تفصیل والی ہوگی، بہت زیادہ تفصیل نہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ آج آدھے گھنٹے کے وقفے میں سورۃ الفاتحہ کی ایک مختصر تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی بہت کم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، ای مستعینا بسم اللہ او باللہ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے میں اپنے اس کام کی، چاہے وہ کام پڑھنا ہو، لکھنا ہو، لیکچر دینا ہو، کچھ بھی ہو، اس کی شروعات میں اللہ کے نام سے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اچھا لفظ اللہ پر ہم بات کریں۔ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم ہم جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا معنی ہے اللہ کا؟ اللہ کے بارے میں دو باتیں آپ کو جاننی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اللہ ہے، یہ جو اللہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حقیقی معبود۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیقی معبود۔ اور دوسری بات یہ جاننی ہے آپ کو کہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ سب صفتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک ذاتی نام انسان کا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی ہے جس کا نام زید ہے، اور اس کا نام شیخ بھی ہے، اس کو لوگ شیخ بھی بولتے ہیں، عالم بھی بولتے ہیں، قاری بھی بولتے ہیں، حافظ بھی بولتے ہیں۔ یہ تمام اس کے صفتی نام ہیں۔ ذاتی نام کیا ہے؟ زید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص پڑھیے گا، وہاں بھی انشاءاللہ بات آئے گی۔ کیا کہا؟ جب مشرکین نے کہا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، خاندانی سلسلہ بیان کیجئے، یعنی انٹروڈکشن مانگا انہوں نے۔ تو انٹروڈکشن کے طور پہ انسان ذاتی نام بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں سورۃ الاخلاص نازل فرمائی، اور کیا کہا؟ قل هو اللہ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہے نا۔ اور اسی طریقے پر آپ سورۃ الحشر میں دیکھ لیجئے، جہاں اللہ کے بہت سارے ناموں کا تذکرہ ہے، وہاں آیت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اور بہت سارے ناموں کا تذکرہ ہوا، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین کا یہ ذاتی نام ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، دو باتیں آپ نے سمجھ لی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، یا اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ اس کے بعد الرحمن اور الرحیم ہے۔ عام طور سے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن اس میں دونوں نام جو ہیں یہ دونوں اللہ کے صفتی نام ہیں، اور دونوں نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے،
اللہ رب العالمین کے اندر رحمت کرنے کی صفت ہے، لیکن دونوں ناموں میں تھوڑا سا فرق علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے الرحمن جو ہے الرحمن اس کا معنی ہوتا ہے ذو الرحمت الواسعہ، یعنی بہت زیادہ وسعت کے ساتھ رحم کرنے والی ذات، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس وسعت کے ساتھ رحم کرنے والی ذات الرحمن اس کا معنی ہوا۔ الرحمن کا معنی کیا ہوا؟ وہ ذات جو بہت وسعت کے ساتھ بغیر کسی حد کے، بغیر کسی لمٹ کے رحم کرتی ہے۔ اور الرحیم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والی ذات، ٹھیک ہے۔ الرحمن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے اندر رحم کرنے کی صفت ہے، اور الرحیم سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر، اپنے بندوں تک اپنی یہ رحمت پہنچاتا ہے، اپنے بندوں تک اپنی یہ رحمت پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت مائنر فرق ہے ان دونوں میں۔ ایک اور بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ رحمان جو ہے، چاہے اس کے شروع میں الف لام لگائیں یا نہ لگائیں، الرحمن کہیں یا رحمان کہیں، دونوں صورت میں یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ الرحیم جو ہے اگر اس کو الف لام کے بغیر استعمال کیا جائے تو بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے الرحیم، کیونکہ الرحیم جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے الذی یرحم، جو رحم کرتا ہے۔ تو رحم تو اللہ رب العالمین بھی کرتا ہے، اور بندے بھی، اللہ کے بندے بھی رحم کرتے ہیں نا، اللہ کے بندے بھی رحم کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ رحم ہے۔ تو جب اس کے اوپر الف لام نہ لگا ہو، جب اس کے اوپر الرحیم پر جب الف لام نہ لگا ہو تو بندوں کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بندے کے حساب سے اس کا استعمال ہوگا۔ بندے جب رحم کرتے ہیں تو لمٹ کے اندر رہ کر کے کرتے ہیں، اور ایک حد ہوتی ہے ان کی، اس کے بعد وہ رحم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر وہ بدلہ لے لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، رؤوف رحیم، کہ آپ جو ہے رحم کرنے والے تھے اور محبت کرنے والے تھے، رؤوف رحیم۔ لہذا دوسرا جو نام ہے الرحیم، اگر اس کو بغیر الف لام کے استعمال کیا جائے تو بندوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے یا اس کے اوپر الف لام لگا دیا جائے، الرحیم کہا جائے، تو پھر یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور وہاں معنی کیا ہوگا؟ وہاں عام رحمت مراد نہیں ہوگی، بلکہ وہاں اللہ کے شان کے مطابق رحمت مراد ہوگی، کہ اللہ اپنے شان کے مطابق بغیر کسی حد کے، بغیر کسی لمیٹیشن کے رحم کرنے والی ذات ہے۔ ایک آدمی کا نام ہے عبد الرحمن، ایک آدمی کا نام ہے عبد الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو عبد الرحمن کو لوگ بلاتے رحمان، ادھر آؤ رحمان بھائی کیسے ہیں؟ اور ایک آدمی کا نام ہے عبد الرحیم، اس کو بھی لوگ بولتے ہیں رحیم بھائی کیسے ہیں؟ رحیم ادھر آؤ۔ عبد الرحمن جس آدمی کا نام ہے اس کو آپ رحمان کہہ کر کے بلائیں، مخاطب کریں، ایڈریس کریں، یہ حرام ہے، جائز نہیں، کیونکہ رحمان چاہے الف لام لگائیں اس کے اوپر یا نہ لگائیں، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رحمان کے اندر جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا؟ بغیر کسی حد کے، بہت وسعت کے ساتھ رحم کرنا، یہ صفت تو صرف اللہ رب العالمین کے اندر ہے نا۔ لیکن جہاں تک عبد الرحیم کا تعلق ہے، اس کو اگر آپ بلاتے ہیں رحیم ادھر آؤ، الرحیم نہیں کہیں آپ، کیا کہیں؟ رحیم، رحیم ادھر آؤ، رحیم بھائی کیسے ہو؟ تو یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ رحیم کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بندے کے ساتھ جب استعمال کیا جائے گا تو بندے کے حساب سے کانسیپٹ سمجھا جائے گا، دماغ میں جو عقیدہ ہوگا انسان کے دل میں، اور انسان کے ذہن میں جو بات ہوگی وہ یہ کہ ہاں بھائی بندہ بہت لمٹ کے ساتھ رحم کرتا ہے، حد ہے، محدود ہے اس کی رحمت، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوگا تو بہت وسعت کے ساتھ اور بغیر کسی حد کے رحم کرنے والی ذات۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں لیکن میں نے ان کو ترک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، یا اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ جس کام کو میں شروع کر رہا ہوں اس میں بندہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، جو رحمان ہے یعنی بغیر کسی حد کے رحم کرنے والا ہے، اور جو رحیم ہے جو اپنی رحمت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، جو اپنی رحمت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی شروعات ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ مکی سورہ کن سورتوں کو کہتے ہیں؟ جو نبی اکرم نہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی نہیں، ہاں جو مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان سورتوں کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ میرے خیال سے مدنی سورہ، ایک بار چیک کیجئے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، چیک کیجئے ایک مرتبہ۔ قرآن ہے کیا یہاں پہ؟ مکی ہے، چلیے بہتر ہے، ٹھیک ہے پھر مکی سورہ۔ ہاں کبھی کبھی باتیں جو ہے نا غلط مرض ہو جاتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اب چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر نازل ہوئی ہوں، کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، ان کو مکی صورتیں کہیں گے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اب چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ میں نازل ہوئی ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی تو آئے ہیں نا ہجرت کے بعد، اور راستے میں نازل ہو سکتی ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہے یا پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک الگ سے پرماننٹ ایک آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل ان کے پاس موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ یہاں نماز سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاتحہ مراد ہے، جی ہاں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک تو الفاتحہ ہے، ایک ام القرآن ہے، ایک ام الکتاب ہے، اور ایک نام الصلاح بھی ہے۔ الصلاح یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے۔ ویسے ہی ایک نام رقیہ بھی ہے، الرقیہ، 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 رقیہ کرنے والی صورت، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو، یعنی سورۃ الفاتحہ کو، سورۃ الفاتحہ کو نماز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ نماز کا ایک بہت اہم جز ہے، حصہ ہے۔ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ رب العالمین پھر جواب دیتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین پھر جواب دیتا ہے، کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ آیت آدھا میرے اور آدھا میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد والی آیت اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ پورا حصہ دعا ہے اور یہ میرے بندے کا ہے، بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور میں نے بندے نے جو مانگا ہے اس کو عطا کر دیا۔ اسی لیے ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ تو اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو 2 الگ الگ حصوں میں برابر کہاں تقسیم کیا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اگر آپ وہاں پر تقسیم کرتے ہیں تو اس سے پہلے آیت اور اس کے بعد والی آیت برابر ہونی چاہیے، ہے نا، تبھی نا وہ بیچ والا حصہ قرار پائے گا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا، پھر بیچ والی آیت آ گئی جس کا آدھا پہلے حصے میں آدھا دوسرے حصے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیات ہو گئی۔ تو 3 پہلے اور 3 بعد میں، بیچ میں ایک آیت جو آدھا حصہ پہلے حصے سے، اس آیت کا آدھا حصہ پہلے حصے سے تعلق رکھتا ہے اور اس آیت کا آدھا حصہ بعد والے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات۔ اب آئیے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔
سورۃ الفاتحہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن عظیم کی سب سے عظیم سورہ ہے. اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سورہ کے معاملے میں سب سے عظیم سورہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی، جی. تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے، کمپلیٹ سورہ. پہلی آیت اس کی ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب غور کرنے کا مقام، الحمد تمام تعریفیں. کون سی تعریف؟ کیسی تعریف؟ کیا ویسی تعریف جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں؟ واہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی، آپ کی داڑھی بہت اچھی ہے، آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھا چلتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں. یہ تعریف، اسی طرح کی تعریف ہم اللہ کی کر رہے ہیں؟ نہیں. کیونکہ نارمل ہم جو تعریف کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کی ایسے ہی تعریف کرتے ہیں. اس تعریف کو حمد نہیں کہتے. اس تعریف کو حمد نہیں کہتے، بلکہ اس تعریف کو صرف جو تعریف ہو، اس تعریف میں کچھ اور شامل نہ ہو، اس تعریف کو کہتے ہیں مدح. میم دال اور ہا، مدح. تو کسی کی تعریف میں اگر کوئی نظم لکھی جاتی ہے نا، تو وہ مدحیہ نظم ہوتی ہے، یعنی اس میں اس انسان کی تعریف کی جاتی ہے. تو صرف تعریف اگر کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح کہتے ہیں. مدح، میم دال اور ہا، بڑی ہا حلق سے نکالنے والی. یہاں ہم مدح نہیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، یہاں حمد آیا ہے، ہا میم اور دال، حمد. حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حمد کا معنی ہوتا ہے ایسی تعریف جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. جس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. تو ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم یہ تعریف اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شان میں یہ تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے لیے ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اللہ، اس کے بارے میں آگے ہے رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ہے نا، سنبھالنے والے کو، کیئر ٹیکر کو رب کہتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں گھر کا جو گارجین ہوتا ہے نا اس کو رب البیت کہتے ہیں. رب البیت، گھر کا کیئر ٹیکر. رب کا یہ لغوی معنی ہوا کہ دیکھ بھال کرنے والا، پالنے والا، خیال رکھنے والا. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جب رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی معبود کے لیے جب رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کو ہم نے رب کہا ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے. صرف کسی ایک گھر کا، کسی ایک محلے کا، ایک دنیا کا نہیں، بلکہ پوری کائنات، پوری یونیورس کا رب ہے. اور پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. پورا مینجمنٹ اسی کے ہاتھ میں. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رب ہونے کے لیے، جو رب ہوتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، تبھی وہ رب کہلا سکتا ہے، ورنہ نہیں کہلا سکتا. سب سے پہلی چیز ہے کیا؟ بادشاہت. بادشاہت. کوئی رب تبھی ہوگا جب وہ بادشاہ ہوگا، پوری کائنات کا بادشاہ. دوسری چیز ہے خلق. خلق، پیدا کرنا. رب وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر پیدا کرنے کی صفت ہو. جو خود مخلوق ہو، جو خود کسی کا بیٹا ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا. دوسرے مذاہب والے آپ دیکھیے، ہندوؤں کے یہاں ان کے یہاں جو معبود ہیں ان کا بھی کوئی باپ ہے، یعنی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. تو جو پیدا ہو جائے اس کے اندر کریشن کی صفت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ آلریڈی کیا ہے؟ مطلب اس کے اندر وہ کریٹر نہیں بن سکتا ہے، وہ آلریڈی کریشن ہے نا. تو رب ہونے کے لیے دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ خلق، تخلیق، پیدا کرنے کی صلاحیت. اور رب ہونے کے لیے تیسری چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے تدبیر. تدبیر یعنی پلاننگ کرنا، مینجمنٹ سنبھالنا.
یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ رب ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے پوری کائنات میں، اللہ رب العالمین۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کے جتنے معبود ہیں ان تمام کے اندر دیکھ لیجئے ان تینوں چیزوں کی موجودگی ہے نہیں ہے۔ کوئی ایک ایسا معبود ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں صفت پائی جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جن کے اندر یہ تینوں صفات پائی جائیں گی وہی رب ہو سکتا ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، ہم کہتے ہیں رب العالمین۔ عالمین کیا چیز ہے؟ یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دنیا۔ عالمین یعنی بہت سے دنیا۔ عالمین یعنی بہت سے دنیا۔ رب العالمین یعنی جتنے دنیا ہیں، جتنے دنیا ایگزسٹ کرتے ہیں، ان تمام کا رب اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا تو ایک ہی ہے، آپ کہیں گے دنیا تو ایک ہی ہے، نہیں، دنیا بہت ہے۔ دیکھیے انسانوں کی دنیا الگ ہے۔ اچھا، انسانوں میں بھی انسان بھی تین دنیا سے ہو کر کے، بلکہ چار دنیا، انسان بھی چار دنیا سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے روحوں کی دنیا، پھر یہ جسم والی دنیا، پھر قبر والی دنیا، پھر آخرت والی دنیا۔ یہ چار دنیا ایسے ہی ہو گئے۔ اس کے بعد انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، اور اڑنے والے جانوروں کی دنیا، چلنے والے جانوروں کی دنیا، رینگنے والے جانوروں کی دنیا، سمندر میں رہنے والے جانوروں کی دنیا، اور اسی طریقے پر خشکی میں رہنے والے جانوروں کی دنیا۔ پھر اس کے بعد نباتات جتنے ہیں، پیڑ پودے اور درخت، ان لوگوں کی الگ دنیا۔ پھر جو غیر جاندار شے ہے، اشیاء ہے، پتھر ہے نا، پہاڑ ہے، ان تمام لوگوں کی دنیا۔ یہ بہت ساری دنیایں الگ الگ ہیں، اور کوئی بھی دنیا ایک دوسرے میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ کوئی بھی دنیا اگر کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ کوئی دنیا ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں۔ ہر ایک دنیا کا الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ نظام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسانوں کی دنیا اور جانوروں کی دنیا۔ انسانوں کی دنیا میں عقل ہے نا، اور نیک اعمال ہے، عبادات ہے، کھانا پینا ہے، شادی بیاہ ہے، بہت ساری چیزیں۔ جانوروں کی دنیا میں صرف کھانا پینا ہے۔ ان کو وہ عقل، دنیا انسانوں کی طرح عقل جو ہے وہ نہیں دی گئی ان کو۔ ان کے ہاں وہ شادی بیاہ کا نظام، وہ ہماری طرح سماج، وہ تمام چیزیں ہیں نہیں۔ تو ہر دنیا کا الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ یعنی کہ نظام ہے۔ ان تمام دنیا کے ان تمام نظاموں کو چلانے والا اللہ رب العالمین۔ تو کہتے ہیں رب العالمین، تمام جتنے دنیا ہیں ان تمام کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا، ایک بہت باریک نقطہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ عربی زبان میں عالم، میں نے بتایا نا، عالمین یا عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ عربی زبان یہ دنیا کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ شیخ نے بتائی ہے کہ یہ جو عالم کا لفظ ہے یہ بنا ہے علم سے۔ یہ کہاں سے بنا ہے؟ روٹ ورڈ اس کا نکالیے گا اگر آپ، عین لام میم، علم، علم سے عالم بنا ہے۔ عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عالم کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت۔ اسی علم سے علامت بنا ہے۔ علامت، عالم، عالمین، سب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم۔ تو عالم کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، اور اسی لیے جنگ میں جو جھنڈا اٹھایا جاتا ہے اس جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، کیونکہ وہ جھنڈا ایک خاص پارٹی کی علامت ہوتی ہے، ایک خاص فوج کی وہ علامت نشانی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہر فوج اور ہر یعنی جماعت کی جو ان لوگوں کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو علم کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، اور اسی سے بنا ہے عالم۔ شیخ کہتے ہیں دنیا کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جتنی دنیائیں ہیں یونیورس میں، یہ تمام دنیائیں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر علامت اور دلیل ہے۔ یہ تمام دنیا اور ان کا پورا نظام، سسٹم، یہ پرفیکشن، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر دلیل اور علامت اور نشانی ہے، اس لیے ان تمام دنیاؤں کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، محبت اور تعظیم کے ساتھ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ تو اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، اللہ جو اکیلا معبود حقیقی ہے، اور جو رب ہے تمام دنیاؤں کا اور تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ اچھا، پہلی آیت جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین کیا جواب دیتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ نماز میں جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو یہ مت سمجھیے
کہ آپ کی اس آیت کا تلاوت کرنا بیکار چلا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، ہر ایک مصلی کو جواب بھی دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پرسنل لیول پہ ہر انسان کو جواب دیتا ہے، یہ کم بڑی بات ہے؟ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر سے تعریف کر رہا ہے بندہ کہ وہ جو رحمان ہے بہت وسعت کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، اور جو رحیم ہے جو اپنی اس رحمت کو بندوں تک پہنچاتا ہے، الرحمن اور الرحیم ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ کیا مطلب ثنا؟ ثنا کہتے ہیں جب بار بار حمد بیان کیا جائے، ایک سے زائد بار جب حمد بیان کی جاتی ہے تو اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، یعنی میرے بندے نے دوبارہ میری تعریف کی۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو قیامت کے، جو یوم الدین کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یوم کا معنی ہوتا ہے دن، ہے نا؟ دین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دین کا کئی معنی ہوتے ہیں، دین کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے قانون، تو دین اسلام یعنی اسلام کا قانون، اور دین کا ایک معنی ہوتا ہے بدلہ، جزا، تو یوم الدین یعنی جزا اور بدلے کا دن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مالک یوم الدین، جو بدلے اور جزا کے دن کا کون ہے؟ مالک ہے، مالک ہے۔ اس آیت کی ایک اور قرات ہے، وہ ہے مالکی یوم الدین۔ پہلی قرات جو مشہور ہے مالکی یوم الدین، اور ایک اور قرات ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین تو آپ سمجھ گئے کہ جو قیامت کے، جو جزا کے بدلے کے دن کا مالک ہے، اور مالکی یوم الدین، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، جو قیامت کے دن کا اکیلے تنے تنہا بادشاہ ہے، وہاں کسی کی سلطنت چلنے والی نہیں، جتنے بادشاہ ہیں سب کے سب ایسے ہی کھڑے ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر کپڑوں کے اور ننگے پاؤں، سب کے سب ایک ہی طرح سے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کھڑی ہوں گی، جتنے انسان ہیں۔ تو وہاں صرف ایک اللہ کی چلے گی، وہی مالک ہوگا اور وہی بادشاہ ہوگا، اور وہ دن بدلے کا ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسان کو کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا وہاں کسی کی چلنے والی بھی نہیں ہے۔ تم اگر دنیا میں بہت اسٹیٹس والے ہو، بہت بڑے ہو، بہت سورس ہے تمہارا، اور تم بہت مالدار ہو، جاہ و منصب اور منزلت تمہاری بہت اعلیٰ ہے دنیا کے اندر، سوسائٹی معاشرے میں تم بہت یعنی قیمتی شخص شمار کیے جاتے ہو، تمہاری بات کوئی نہیں ٹالتا، یاد رکھو جب بدلے کا دن آئے گا وہاں تمہاری چلنے والی نہیں۔ اس دن کا بادشاہ بھی اللہ ہے، اس دن کا مالک بھی اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ تو جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، بڑائی بیان کی ہے۔ بندے نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے نا، کہ اس دن صرف اللہ کی چلے گی، اللہ ہی اس دن سب سے بڑا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ اس دن اکیلا اللہ بادشاہ ہوگا اور مالک بھی ہوگا۔ تو یہ در حقیقت بندے نے اللہ کی بڑائی بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب، اے ہمارے رب، اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ آیت آدھا میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے۔ کیسے؟ آدھا بندے کے لیے آدھا میرے لیے کیسے؟ ایاک نعبد یہ اللہ کے لیے، اور ایاک نستعین یہ بندوں کے لیے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا تذکرہ ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں کے اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر کیا ہے کہ بچے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ہے نا؟ ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر کیا ہے؟ بچے ماں باپ کی فرما برداری کریں، بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، سلوک رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. تو پہلی اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اسی حق کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس آیت کا ایک حصہ میرے لیے، یعنی یہ پہلا حصہ ایاک نعبد، اس میں میرے حق کا تذکرہ ہے، میرے حق کا اقرار کرتا ہے بندہ. تو یہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے. اور ایاک نستعین ہم کہتے ہیں، اور اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ مدد کرتا ہے تو کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ بندے کا فائدہ ہوتا ہے نا. گویا اس کا تعلق بندے سے ہے، اس کا تعلق بندے سے ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آیت آدھا آدھا میرے بندے اور میرے درمیان ڈیوائیڈڈ ہے. اس کا پہلا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ میرے بندے کے لیے. اور علماء نے ایک بڑا بہترین نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے فوراً بعد استعانت کا تذکرہ کیا ہے. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنے کی دعا. اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میری مدد فرما. بندہ عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ جو مدد طلب کرنا ہے یہ تو خود عبادت ہے نا. اللہ سے مدد مانگنا یہ خود عبادت ہے. اور پہلے حصے میں بندے نے عبادت کا تذکرہ کر دیا، پھر اس کے بعد خاص کر کے یہ مدد طلب کرنے کا تذکرہ کیوں ہے؟ خاص یہ ذکر کیوں ہے؟ یہاں نماز کا بھی تذکرہ ہو سکتا تھا، ایاک نعبد ولک نصلی، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. لیکن استعانت کا تذکرہ ہے، مدد مانگنے کا تذکرہ ہے. علماء لکھتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان ایک معمولی عبادت بھی، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، معمولی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. تو ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تیری ہی مدد کی وجہ سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے. اس کے بعد اب بندہ دعا مانگتا ہے. یہ تمام تعریفیں ہو گئی، اللہ رب العالمین کی بزرگیاں بڑائیاں بیان ہو گئی، اور بندے نے اپنی عبودیت کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دعا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے. الصراط المستقیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ الصراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، المستقیم کا مطلب ہوتا ہے ایک دم اسٹریٹ، سیدھا راستہ ہے نا. تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. یہ بھی جواب صحیح ہے، لیکن ہدایت دو قسم کو ہوتی ہے. ہدایت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کا نام ہے ہدایت الدلالہ والارشاد اور ایک کا نام ہے ہدایت التوفیق. میں سمجھاتا ہوں. جیسے یہ فینسی مارکیٹ کا علاقہ ہے، یہاں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ پارک سرکس جانے کا راستہ بتائیے، تو آپ اس کو بتائیں گے یہاں سے آپ رائٹ لیجئے، ایک دم اسٹریٹ چلے جائیے. دو راستے ہیں، آپ کسی راستے بھی یہاں پل کو پکڑیے گا، برج چلیے گا، برج سے اتریے گا، AGC فلائی اوور آ جائے گا. پھر اس کو لینے کے بعد آپ جب ڈاؤن ہو جائیے گا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ پارک سرکس ہے. یہ آپ نے اس کو راستہ بتا دیا ہے نا. تو اس راستہ بتانے کو کہتے ہیں ہدایت الدلالہ والارشاد. دلالت کرنا، ارشاد یعنی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. ہدایت کی پہلی قسم کیا ہے؟ راستہ دکھانا. اور راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دکھاتا ہے اور اللہ کے بندے بھی دکھاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو کیا مطلب؟ کون سی ہدایت؟ یہ راستہ دکھانے والی ہدایت. اور ہدایت کی دوسری قسم کیا ہے؟ ہدایت التوفیق، توفیق دینے والی ہدایت. میں نے اس آدمی کو پارک سرکس جانے کا راستہ بتا تو دیا، راستہ دکھا تو دیا، میں نے ہدایت الدلالہ والارشاد کر دیا. اب ہدایت التوفیق کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق ملے. ہو سکتا ہے نہ چلے، مجھ سے پوچھنے کے بعد کہیں اور چلا جائے، ہے کہ نہیں؟
تو اگر وہ اس راستے پر چلتا ہے تو ہم کہیں گے اس کو ہدایت التوفیق ملی ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق ملی۔ اور یہ جو ہدایت التوفیق ملتی ہے، ہدایت التوفیق جو ہوتی ہے، توفیق والی ہدایت، اس سیدھے راستے پر چلنے والی ہدایت، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک طرف کہا آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور ایک طرف کہا کہ آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں مراد ابو طالب ہے، ان کے چچا ابو طالب جو ہے بہت اللہ کے نبی کوشش کرتے رہے، اخیر دم تک کوشش کرتے رہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت التوفیق، یعنی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت سیدھے راستے پر چلنے کی آپ توفیق نہیں دے سکتے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں جہاں تک راستہ دکھانے کا مسئلہ ہے آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ نے اپنے چچا کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، لیکن چلنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی۔ تو ہدایت کی یہ دونوں قسمیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ تو بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں ہدایات کا سوال کرتا ہے۔ بندہ ان دونوں ہدایات کی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور اس سیدھے راستے پر چلنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے بڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلے سیدھے راستے کا تذکرہ ہوا، یعنی اس راستے کا تذکرہ ہوا جس راستے پر چلنا ہے۔ اب اس دوسری آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ تو دوسری آیت میں بندہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ دکھا اے اللہ، انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام نازل کیا، جن لوگوں پر تو نے انعام نازل کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، سچے اور صدیقین ہیں۔ دوسری آیت میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تو جو نبی کا راستہ ہے، نبی کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، ان راستوں پر جو لوگ چل رہے ہیں، اس راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں، ان لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف آپ سیدھے راستے پر چاہیں کہ چل جائیں اور اس راستے پر چلنے والے لوگوں کو فالو نہ کریں تو یہ پاسبل نہیں، بھٹک سکتے ہیں آپ۔ اس لیے پہلی آیت میں اس راستے کا تذکرہ ہوا جس راستے پر چلنا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں اس راستے پر چلنے، اس راستے کی ہدایت دے، یعنی وہ راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اور دوسری آیت میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، نبیوں کا طریقہ، نبیوں کا راستہ۔ اس آخری امت میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور آپ کے راستے پر کون چلے ہیں؟ صحابہ کرام چلے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، کون سا فرقہ ہے وہ؟ تو آپ نے کیا بتایا؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ کو اس راستے پر چلنا ہے جو سیدھا راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ، اور اس راستے پر چلتے ہوئے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا، نبی، انبیاء اور انبیاء کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو نیک لوگ اور سچے لوگ اور شہید لوگ ان کے راستے پر چلنے والے، ان تمام کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ آخری آیت میں بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر مت چلانا۔ پہلے تو کس راستے پر چلانا ہے اس کی دعا بندے نے کی ہے، پھر اس کے بعد کس راستے سے بچانا ہے اس کی دعا بندہ کر رہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ اس راستے پر مت چلانا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن لوگوں پر تیرا غصہ نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا۔ المغضوب علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ان لوگوں کو کہتے ہیں۔ ولا الضالین،
اور نہ گمراہ ہو گئے لوگوں کے راستے پر چلانا۔ دو قسموں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، ایک وہ جو گمراہ ہو گئے۔ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہودی لوگ مراد ہیں، یہودی حضرات۔ کیوں ان پر غصہ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد بھی بہت سارے انبیاء آئے، ان کے پاس تورات جیسی کتاب، آسمانی کتاب موجود تھی، علم ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنے علم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا، ہلاک ہو گئی وہ قوم، برباد ہو گئی وہ قوم۔ تو المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یہ اس سے کون لوگ مراد ہے؟ یہودی لوگ مراد ہیں۔ اور یہودی کیوں مراد ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ ان کے پاس علم تھا، سیدھے راستے کو جانتے تھے، وہ سیدھے راستے کو وہ جانتے تھے، لیکن اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ملی ان کو۔ انبیاء نے آ کر کے، کتابیں اللہ نے نازل کر کے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں دی، کیونکہ انہوں نے اپنے اس علم پر عمل نہیں کیا، اپنے دین کو بدل دیا، اپنی کتاب کو چینج کر دیا، تحریف کر دی اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پڑھیے آپ، کبھی ان کو بندر بنا دیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہی نسل آج بندروں کی موجود ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ وہ بندر بنائے گئے، پھر وہ ختم ہو گئے، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ حدیث ہے، ایک صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بندروں کی جو نسل تھی وہ دوبارہ آگے چلی نہیں، وہ ان کو سزا کے طور پہ دی گئی تھی، بنایا گیا تھا ان کو بندر، بہرحال تو ان کو کبھی بندر بنا دیا گیا، اور ان کے درمیان بہت سارے عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کیے۔ اللہ بہت غصہ ہوا ان سے، کیونکہ علم تھا ان کے پاس، عمل نہیں تھا۔ اور وَلَضَّالِّينَ، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، یہاں ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ گمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے نصرانی مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جو کرسچنز تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ کیوں مراد ہیں؟ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی تھی بغیر علم کے۔ یہودیوں کی بالکل اپوزٹ، جو کرسچنز ہیں، نصرانی جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان لوگوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا، علم کو چھوڑ دیا، پیچھے کنارہ لگا دیا، اور خوب عبادت میں لگ گئے، دن بھر، رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں عبادت میں۔ ان کے یہاں جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے، وہ اپنے کلیسا میں بیٹھ کر کے عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کو دین دنیا سے کوئی فکر، کوئی یعنی کہ تعلق نہیں ہوتا اس کا، اور عبادت وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، شریعت کے حساب سے نہیں کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھی اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چونکہ وہ لوگ علم کے بغیر عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اور صرف عمل بھی کافی نہیں ہے، وہ عمل علم کی بنیاد پر اگر ہو تبھی قابل قبول ہے، ورنہ وہ عمل گمراہی لاتا ہے، میں نے کہا کہ یہاں گمراہ لوگوں سے وہ نصرانی، وہ کرسچنز مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے موجود تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے باوجود علم تو آ گیا، اب وہ پہلے کیٹیگری میں چلے گئے، المغضوب علیہم میں چلے گئے۔ وہ اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ایسے کرسچنز جنہوں نے اسلام سنا، اسلام کی تعلیم انہیں سنائی گئی، بتائی گئی، اسلام کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، اسلام انہوں نے تب بھی قبول نہیں کیا، تو وہ پہلے کیٹیگری میں چلے جائیں گے کہ ان کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے اس علم کو قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو بندہ جب یہ دعائیں کرتا ہے، ہدایت کی یہ جامع اور شامل دعا جب کرتا ہے، شاندار دعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حق تھا اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دیا۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ آمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کی مختصر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر علماء نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی، تو میں نے مختصر انداز میں کچھ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سورہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس سورہ کا سیکھنا سکھانا اور اس کو پڑھنا پڑھانا واجب ہے۔ لہذا آج کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر، اس کا ایک مضمون
سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ کسی ماہر قرآن کے پاس بیٹھ کر کے آپ سورۃ الفاتحہ کی اپنی تلاوت درست کیجئے اور اس درست تلاوت پر سورۃ الفاتحہ کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم سورۃ الناس سے شروع کریں گے، اور اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہر سورہ کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔